سلطان مظفر خان جو کہ 1646 میں کشمیر کا حکمران تھا اور جس کا تعلق بومبا قبیلے سے تھا۔ سلطان مظفر خان نے ہی یہ شہر آباد کیا۔ سلطان مظفر خان کے نام سے ہی اس شہر کا نام مظفر آباد رکھا گیا۔ سلطان مظفر خان نے مغلوں کو حملوں کو روکنے کے لیے یہاں ایک لال قلعہ تعمیر کروایا جو گریٹ فورٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ 2005 میں آئے زلزلے نے مظفر آباد شہر کو صفائی ہستی سے مٹا دیا تھا، جس کی زد میں آئے 80,000 افراد لقمۂ اجل بنے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کی سپورٹس ایکٹیویٹیز کا ہب سمجھا جاتا ہے۔ آپ ابھی اپنی اسکرین پر نڈول کرکٹ اسٹیڈیم دیکھ رہے ہیں۔ کرکٹ یہاں کے نوجوانوں کا پسندیدہ ترین کھیل ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال، گتکا، والی بال، شوٹ بال اور کئی دوسرے کھیل نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ مظفر آباد میں ایک ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا تھا جو کہ کئی دہائیاں پہلے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ اس کا زیادہ استعمال 2005 کے آئے زلزلے میں سب سے زیادہ کیا گیا، جو کہ امدادی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ مظفر آباد شہر میں اولیاء کرام کے کئی مزار موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز حضرت سائیں سہیلی سرکار کا مزار ہے، جو کہ مظفر آباد شہر کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ پیر چناسی جو کہ مظفر آباد شہر کے عقب میں دلکش برف پوش پہاڑوں پر واقع ہے، جو کہ آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے یہاں سیاحوں کی رہنمائی اور مدد کے لیے پولیس کا ایک مکمل طور پر الگ شعبہ بنایا گیا ہے،
جو کہ ٹورسٹ پولیس کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کا کام ہی سیاحوں کی مدد اور رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ مظفر آباد شہر میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے نام سے ایک بڑا منصوبے پر کام ہو رہا ہے، جو جلد ہی مکمل ہونے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔